बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम वबारिक वसल्लिम रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। डियर ऑडियंस, अगर आप इंस्पेक्टर लीगल के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, आप प्रोसिक्यूशन के डिपार्टमेंट में बतौर एडीपीपी या डीडीपी जाना चाहते हैं, उस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अटॉर्नी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के ऑफिस के अंदर आप डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी या किसी भी दीगर पोस्ट या किसी दीगर डिपार्टमेंट के अंदर लॉ अफसर के तौर पर या जुडिशरी के लिए एएसजे या सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। मेरे साथ मौजूद हैं बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बतौर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर सर्व किया है जनाब मलिक अलीम अख्तर साहब। बहावलपुर में बतौर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर सर्व कर रहे हैं। हम आपके साथ ये सिलसिला चला रहे हैं गुफ्तगू का जमानत के हवाले से, इसकी कितनी इकसाम होती हैं, सीआरपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन 1973 इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान किस किस तनाजुर में क्रॉस रेफरेंसेस के तौर पर जमानत को देखता है। इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि प्रोटेक्टिव बेल, इंटरम बेल और इंटरम पोस्ट अरेस्ट बेल, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सर काइंडली ऑडियंस को बताइएगा इस हवाले से जो लॉ आज तक इवॉल्व हुआ है। सर ऐसे है कि जब हम प्री अरेस्ट बेल की बात करते हैं सर, तो इसी लफ्ज से ये चीज साबित है कि अभी तक बंदा अरेस्ट नहीं हुआ। सर वेरी गिरफ्तार होने से पहले कोई बंदा अपनी बेल कैसे ले सकता है, सर, तो इसको हम प्री अरेस्ट बेल कहते हैं। बिल्कुल ठीक। प्री अरेस्ट बेल का जो कॉन्सेप्ट है वो सेक्शन 498 सीआरपीसी 498 ए सीआरपीसी में जो दिया गया है प्री अरेस्ट। सर प्री अरेस्ट सर, जब हम प्री अरेस्ट की बात करते हैं तो ये लफ्ज ना हमारे स्टूडेंट्स को ना किसी को मिलेगा कि इसमें लफ्ज प्री अरेस्ट बेल का तो तज़किरा ही नहीं है। इसमें बॉन्ड्स का तज़किरा है सर, इसमें और कंडीशंस का तज़किरा है सर। लिहाजा प्री अरेस्ट बेल जब हम किसी की दायर करेंगे सर, फाइल करने लगेंगे सर, तो 498 ए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत एप्लीकेशन ड्राफ्ट करेंगे। एप्लीकेशन सर, सबसे पहले प्री अरेस्ट बेल के बारे में मैं आपको दो अहम बातें बताता चलूं सर, जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ से भी बहुत अहम है सर, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम सर। सबसे पहले एफआईआर का होना बहुत जरूरी है किसी के अगेंस्ट सर, या किसी एफआईआर में सब्सिक्वेंटली नामजद होना जरूरी है कोई बंदा, फिर ही कोई बंदा जाके प्री अरेस्ट बेल फाइल कर सकता है। बिल्कुल। अगर किसी बंदे के खिलाफ एफआईआर का इंदराज अभी तक नहीं हुआ जी, तो वो प्री अरेस्ट बेल जाके नहीं करा सकता। बिल्कुल ठीक सर। एक इंग्रेडिएंट। दूसरी अहम बात कि उस अक्यूज्ड को जो प्री अरेस्ट बेल कराने जा रहा है वो कोर्ट के सामने खुद को सरेंडर करेगा। बिल्कुल सर। अपीयर जरूर होगा। ये नहीं है कि एक कौंसल उनकी बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट करें और अदालत में फाइल कर दें और वो अदालत के सामने पेश ना हो। पेश होना, सरेंडर करना ये बहुत जरूरी है। इसकी सर रीजन क्या, इल्लत क्या है इसकी इल्लत ये है कि ये देखा जाएगा कि वो अरेस्ट तो नहीं हो गया कहीं। बिल्कुल ठीक। अगर वो अरेस्टेड है तो वो पोस्ट अरेस्ट बेल में आएगा, क्योंकि पोस्ट अरेस्ट के डिफरेंट ग्राउंड्स हैं सर, प्री अरेस्ट के डिफरेंट ग्राउंड्स हैं। बिल्कुल सर। तो लिहाजा जो भी वो अपनी अवेल करना जाता है रेमेडी सर, उसी रेमेडी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसी रिक्वायरमेंट के तहत वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेगा। बिल्कुल। दो इंग्रेडिएंट्स जहन में रखें, एक एफआईआर का होना जरूरी है, दूसरी बात उसको कोर्ट के सामने सरेंडर करना जरूरी है प्री अरेस्ट बेल में। बिल्कुल ठीक सर। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में आफ्टर अरेस्ट के बारे में ये लिखा था, डिस्कस किया था कि उसके डिफरेंट ग्राउंड्स होते हैं। स्टैट्यूटरी ग्राउंड हो गया, प्रोहिबिटरी क्लास वाला हो गया, फर्दर इंक्वायरी वाला हो गया। इसके ग्राउंड्स मेन प्री अरेस्ट बेल के डिफरेंट हैं। बिल्कुल ठीक सर। ग्राउंड्स क्या हैं कि मैलाफाइड इंटेंशन हो, बिल्कुल ठीक सर, कंप्लेनेंट की या पुलिस की, अल्टीरियर मोटिव्स हो उनके, ये सेकंड है, ये सेकंड है। बिल्कुल ठीक है। और जो है ना उसको हरासमेंट की जाए, ह्यूमिलिएट करना मकसद हो कंप्लेनेंट का। बिल्कुल ठीक है। यहां क्रिमिनल लॉ में बेसिकली तो ये कहा गया है
کہ تمام ایلیگیشن پروسیکیوشن پروو کرے گی. بالکل ٹھیک سر. لیکن جب ہم پری اریسٹ بیل کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ بات ثابت کرنا ملزم کے اوپر ہے کہ اس کو اللیگلی ہراس کیا جا رہا ہے, میلافائڈ انٹینشن ہے آن دی پارٹ آف پولیس ہے یا کمپلیننٹ ہے سر, یا پھر الٹیریئر موٹیوز کے طور پر یہ دی گئی ہے سر. تو ان 3 گراؤنڈز کے بیک گراؤنڈ میں کیا سٹوری ہے جی وہ آپ بیان کریں گے اپنے آرگومنٹ میں, یعنی وہ خود ثابت کرنا ہے, خود ثابت کرنا ہے, کنونس کرنا ہے کورٹ کو کنونس کرنا ہے کہ مجھے ہر صورت میں یہ گرفتار کرانا چاہتے ہیں, مجھے ہیوملیٹ کرنا چاہتے ہیں سر. ان کے یہ الٹیریئر موٹیوز تھے یا ان کی میلافائڈ انٹینشن یہ تھی. بالکل ٹھیک. اب یہ تو مین پلرز ہو گئے, پرنسپلز ہو گئے جس کے تحت آپ آرگومنٹ کریں گے. اب ان آرگومنٹ کے بیہائنڈ جو سٹوریز ہوتی ہیں وہ آپ کے فیکچول آرگومنٹس بھی ہو سکتے ہیں, لیگل آرگومنٹس بھی ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ایک بندے کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی کہ بھی اس نے جو ہے سازش کی ہے, سازش مجرمانہ کی ہے. بالکل ٹھیک. 120 بی پی پی سی کے تحت کرمنل کانسپریسی کی ایف آئی آر درج ہو گئی. جی. اس کو پتا چلتا ہے کہ میرے خلاف کرمنل کانسپریسی کی ایف آئی آر درج ہو گئی ہے. بالکل ٹھیک سر. اور وہ پری اریسٹ بیل کراتا ہے, جی, اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے کورٹ کے سامنے. اب وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ ان کا میلافائڈ انٹینشن ہے. ٹھیک. پہلا گراؤنڈ میلافائڈ انٹینشن کہ جی میرا اور مدعی کے درمیان میں ایک پلاٹ کا سودا ہوا تھا, مجھ سے پیسے تو سارے لے لیے ہیں اور انتقال میرے نام نہیں کر رہا, میوٹیشن میرے نام, رجسٹری میرے نام نہیں کر رہا سر. یہ سارے پیسے دینے کی رسید اس کے پاس ہے. اب وہ انتقال نہ دینے کا جو ہے نا بہانہ جو ہے نا اس نے بنایا ہے کہ میرے خلاف ایک جھوٹی ایف آئی آر کر دی ہے. ایسا کوئی وقوع جس دن وہ کرمنل کانسپریسی کی فیکٹ کی بات کر رہا ہے کہ میں نے فلاں جگہ پہ بیٹھ کے کرمنل کانسپریسی کی ہے, ایک تو میں وہاں پہ موجود نہیں تھا, دوسرا یہ سارے پیسے مجھ سے لے چکا ہے اور یہ مجھے پلاٹ کی رجسٹری کا یہ وعدہ تھا 4 دن پہلے اور آج اس نے ایف آئی آر کرا دی ہے. تو اس کا دیکھیں میلافائڈ انٹینشن آف دی کمپلیننٹ سامنے آ گئی. اب کورٹ جو ہے کنونس ہو جائے گی کہ یہ جو کرمنل کانسپریسی کا جو ایلیگیشن ملزم پہ لگایا جا رہا ہے یہ اتنا کانفیڈنس انسپائرنگ نہیں لگ رہا, لیکن جو ڈاکومنٹری پروف دیا ہے ملزم نے اس سے لگ رہا ہے کہ واقعی جو اس نے میوٹیشن رجسٹری وہ دینی تھی اور ابھی تک نہیں دی اور وہ کلین ہینڈز کا بھی نہیں ہے, تو اس وجہ سے اس کی میلافائڈ انٹینشن لگتی ہے اور اس کی جو ہے نا پری اریسٹ بیل بنتی ہے اور اس کی پری اریسٹ بیل کنفرم کر دی جائے. بالکل ٹھیک. آپ نے شروع میں سوال کیا کہ ایڈ انٹرم بیل, پری اریسٹ بیل کی 2 سٹیجز ہوتی ہیں سر. پری اریسٹ بیل کی 2 سٹیجز ہوتی ہیں جب اپلیکیشن فائل کی جاتی ہے. جی. ایک سٹیج یہ ہوتی ہے ایڈ انٹرم بیل. سر پہلے جو ہی کسی کیس میں پری اریسٹ بیل دائر کی جائے گی سر تو اس کو پریلیمنری آرگومنٹس سر prior to summoning of other party یا اسٹیٹ کو نوٹس دینے سے پہلے پریلیمنری آرگومنٹ سنے جاتے ہیں اور اس پہ کورٹ کنونس ہوتی ہے تو اس کو فوراً ایڈ انٹرم ایک عارضی بیل دے دی جاتی ہے. بالکل ٹھیک سر. اس سے بیل بانڈز لے لیے جاتے ہیں اور نیکسٹ ڈیٹ کے لیے کیس بیل کا فکس کر لیا جاتا ہے جو بھی ہو سکتا ہے. اس میں اسٹیٹ کو بھی نوٹس جاتا ہے, پروسیکیوشن کو بھی, آپ آرگومنٹ کریں. اس میں نوٹس جاتا ہے پولیس اسٹیشن میں بھی کہ آپ پولیس ریکارڈ جو بھی ہے اس کے خلاف جو ہے وہ پیش کریں, اور اس میں نوٹس جاتا ہے کمپلیننٹ کو کہ آپ بھی اپیئر ہوں اور اپیئر ہو کے آپ اپنے آرگومنٹ جو ہے نا کریں سر, جو آپ کا ایلیگیشن ہے اس کو جو آپ سپورٹ کریں. بالکل ٹھیک سر. تو ایڈ انٹرم بیل اس طرح پہلے دے دی جاتی ہے اور کنفرمیشن آف بیل کے لیے یا ریجیکشن آف بیل کے لیے ایک ڈیٹ فکس کر دی جاتی ہے. بالکل ٹھیک. اس ڈیٹ پر پولیس ریکارڈ بھی آ جاتا ہے سر, کمپلیننٹ بھی آ جاتا ہے
اور پروسیکیوشن بھی عدالت میں موجود ہوتی ہے. بالکل ٹھیک سر. کیونکہ نوٹسز تینوں کو گئے. جی. اب ایک طرف سے پہلے آرگومنٹ شروع کریں گے ایپلیکانٹ. اچھا سب پہلا یعنی پہلا آرگومنٹ بریک وہ کریں گے. بریک وہ کریں گے سر. اور یہاں پر ایک اور چیز میں انٹرویو کے پوائنٹ آف ویو سے بتاتا چلوں, پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بتاتا چلوں, جو ایپلیکانٹ ہوتا ہے سر وہ جب عدالت میں روسٹر پر کھڑا ہوگا, روسٹر کے سامنے کھڑا ہوگا, تو وہ جج صاحب کی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کھڑا ہوگا. بالکل ان کے کونسل جی اور ان کا جو کلائنٹ ہے, یعنی جو ملزم فریق ہے, ملزم فریق جس نے پری ارسٹ بیل دائر کی ہے, جی وہ جج صاحب کے لیفٹ ہینڈ, کیونکہ جج صاحب کا منہ ان کی طرف ہوگا, جو جج صاحب کا لیفٹ ہینڈ ہے اس کی طرف وہ کھڑا اس کی ہوگا. طرف وہ ان کے کونسل اور اکیوز اس طرف کھڑے ہوں گے. پروسیکیوشن جو ہے وہ جج صاحب کے رائٹ ہینڈ کی طرف کھڑے ہوں گے. اس طرح آواز لگنے کے بعد جج صاحب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اکیوز پارٹی ہے اور یہ پروسیکیوشن. اس میں سر لاجک کیا ہے؟ اس میں کوئی لاجک نہیں, ایک تھیمز بنا دیے گئے ہیں, ایتھکس بنا دیے گئے ہیں, تاکہ یہ نہ پوچھنا پڑے آپ کس طرف سے ہیں اور آپ کس طرف سے. صرف ان کی اپیرنس سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سی پارٹی ہے اور یہ کون سی پارٹی ہے. بالکل ٹھیک. تو اس طرح جو ہے نا, پہلے آرگومنٹ جو ہے وہ جب وہ روسٹر پر آ گئے تو پہلے آرگومنٹ جو ہے وہ ایکیوز سائڈ کرتی ہے. بالکل ٹھیک. اور پروسیکیوشن اس کا رپلائی کرتی ہے. بالکل ٹھیک. جب پروسیکیوشن اپنے آرگومنٹ کر لیں گے تو ود دی پرمیشن آف دا کورٹ, جو ڈیفense کونسل ہیں جنہوں نے بیل اپلیکیشن دائر کی ہے, وہ پرمیشن سے اگر کوئی سوالوں کے جواب دینا چاہے تو وہ ڈیفenس کونسل کورٹ کی اجازت سے مزید ان کے سوالوں کا آرگومنٹ کا جواب دینے کے لیے بھی ٹائم لے سکتی ہے. بالکل مزید آرگومنٹ ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب جب دونوں آرگومنٹس دونوں پارٹیز اپنے کمپلیٹ کر لیں گی, پولیس سے ریکارڈ کا بھی ملاحظہ کورٹ کر لے گی, تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اب کورٹ نے کنکلوژن نکالنا ہے. بالکل ٹھیک. کیا ایکیوز پارٹی نے, جو پیٹیشنر تھی جنہوں نے پری ارسٹ بیل دائر کی ہے, جی سر, کیا انہوں نے میلا فائڈی ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے؟ جی. الٹیریئر موٹیو آف دی پولیس یا کمپلیننٹ ثابت ہوئے؟ کیا ہیومیلیشن کا ایلیمنٹ ہے کہ ان کی بیل اگر خارج کی جائے تو کیا اللیگلی یہ ہیومیلیٹ ہوں گے؟ بالکل ٹھیک سر. تو ان کی بیل کنفرم کر دی جائے گی. بالکل ٹھیک. ایڈ انٹرم بیل پہلے دن ہوئی تھی, آج کنفرمیشن کے لیے دونوں پارٹیز کو سننے کے بعد یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے تینوں باتیں, تو ان کی بیل کنفرم کر دی جائے گی. اور اگر جج صاحب کنونس نہیں ہوتے ان کے آرگومنٹ سے, اور سٹرونگ ایویڈنس ہے پروسیکیوشن کے پاس, اور ان کے آرگومنٹ سٹرونگ ہیں, ایویڈنس پریما فیشائی موجود ہے, کوئی الٹیریئر موٹیو نہیں ہے, کوئی اللیگلی ہراسمنٹ نہیں ہے, کوئی میلافائڈ انٹینشن نہیں ہے, تو اس کی پری ارسٹ بیل جو ہے نا وہ ڈسمس کر دی جائے گی, اور وہ کورٹ روم کے باہر سے ریلیونٹ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ریکارڈ لے کے آیا ہوا ہے وہ اس کو اریسٹ کر لے گا فار دی پرپز آف انویسٹیگیشن جو ہے نا. تو یہ ایک پروسیجر پریکٹیکلی بھی میں نے بتا دیا کہ پریکٹیکلی جو ہے نا کیسے اپیرنس ہونی ہے, کیسے بیل اپلیکیشن دینی ہے. یہاں پہ میں ایک مزید چیز بھی ایڈ کرتا چلوں کہ بیل اپلیکیشن کے ساتھ کون کون سے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے. ویری ٹرو سر. ایف آئی آر کا ہونا ضروری ہے سر. ایف آئی آر پہلے تو بیل اپلیکیشن ہوگی, بیل ایپلیکیشن, بیل ایپلیکیشن کے ساتھ ایفیڈیوٹ لگے گا کہ جو میں نے کنٹینٹس لکھے ہیں وہ میرے علم و یقین کے مطابق درست ہیں, آن دی بہاف آف کلائنٹ وہ لکھیں گے. یہ بائی کونسل ہوتا ہے, بائی کونسل, تھرو کونسل لکھی جاتی ہے کہ جتنے مجھے کنٹینٹس بتائے گئے ہیں کلائنٹ نے, وہ اس نے ایفیڈیوٹ دیا ہے کہ وہ صحیح بتا رہا ہے. سر ایک ایف آئی آر کی کاپی لگے گی اس کے ساتھ. سر ایک وکالت نامہ پاور آف اٹارنی جو ہے نا اس کونسل کا لگے گا کہ مجھے ایکیوز نے پاور آف اٹارنی دیا ہے کہ میں اس بیل میں اپیئر ہوں. سر بیل ایپلیکیشن کی ایک کاپی بھی اٹیچ کی جائے گی ساتھ, 1 کاپی آف بیل ایپلیکیشن, بیل ایپلیکیشن, تاکہ وہ جو نوٹس جاتا ہے ٹو دی اسٹیٹ, وہ کاپی جو ہے نا وہ نوٹس کے ساتھ بھیجی جاتی ہے, تاکہ پروسیکیوشن بھی اپنی تیاری کر لے کہ انہوں نے کن کن گراؤنڈز پر اپنی بیل اپلیکیشن جو ہے نا وہ دائر کی ہے. بالکل ٹھیک. اس کے علاوہ جو ہے نا ایک کورٹ کا پرفارما بھی لگتا ہے, اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ پہلی پری ارسٹ بیل ہے, دوسری ہے, تیسری ہے,
یا پہلے کسی ملزم کی اس کیس میں ہو چکی ہے یا خارج ہو چکی ہے بیل تو ایک پرفارما بھی کورٹ کا ساتھ میں لگتا ہے, یعنی وہ ریکارڈ ملزم کے سٹیٹس کا, اس سٹیٹس کا لگتا ہے کہ اس میں پہلے کون کون سے ملزمان کی بیلیں کس عدالت میں دائر ہوتی رہی ہیں, خارج ہیں, منظور ہیں, اور ان کے اگر ایسا ہوا ہے تو ان کے آرڈرز کی اٹیسٹڈ کاپیز بھی ساتھ لگانا ضروری ہے. اور اگر اپلیکینٹ چاہے تو اپنے آرگومنٹس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, سپورٹ کرنے کے لیے, اگر اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے وہ بھی اس فائل کے ساتھ اٹیچ کر کے بیل اپلیکیشن فائل کر سکتے. کوئی بھی چیز چاہے کہ مجھے یہ اسٹرینتھن کرے گی میرے سٹانس کو, جی وہ ریفر کرنی ہے اس نے اسی وقت تو اپنے لفافے میں سے نکال کر, اب اگر آرگومنٹ کوئی کیا ہے ڈاکومنٹری ایویڈنس کا اور اس کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ اٹیچ بھی کر دے, فوٹو کاپی اٹیچ کر دے, کیونکہ یہ جو بیل اپلیکیشن ہے یہ ایک قسم کی انکوائری پروسیڈنگز ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. اور انکوائری اس کو کہتے ہیں ٹو ڈیٹرمن دی فالسٹی اینڈ ٹروتھفلنس آف اینی فیکٹ. بالکل ٹھیک. یہ کوئی فائنل آؤٹ کم آف دا کیس نہیں ہوتا, تو اس لیے یہ بیل اپلیکیشن کی فائل ایسے تیار ہوتی ہے. اور جو اہم بات اس میں یہ ہے کہ پری اریسٹ بیل سیشن جج صاحب کے پاس دائر ہو سکتی ہے یا ہائی کورٹ میں دائر ہو سکتی ہے, اس سے انفیریئر کورٹ میں پری اریسٹ بیل دائر نہیں ہوتی. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سر ویسے. جی سر, اس کی جو جورسڈکشن ہے پری اریسٹ کی وہ سیشن جج, ایڈیشنل سیشن جج یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ, ان سے انفیریئر جو ہے وہ کہیں بھی دائر نہیں ہوگی بیل. اے ایس جے, سیشن جج, جی ہائی کورٹ, سپریم کورٹ. ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ. اچھا سر, ہائی کورٹ کے اندر اب جو اوفینس کمٹ کیا ہے ملزم نے, ہائی کورٹ اس کو آرڈنری اس کی پری اریسٹ بیل کو دیکھے گی یا اس جو اس نے اوفینس کیا ہے اس کی پنشمنٹ کے حساب سے اس کی جو فورم ڈیسائیڈ ہوگا ہائی کورٹ کے اندر کہ جہاں اس کی بیل پیٹیشن لگنی ہے؟ نہیں, یہ نہیں ہے کہ پری اریسٹ بیل جو ہے نا, اگر ہمارے سر یہاں پہ اس طرح ہوا کہ ہمارا ایک ایکیوزڈ ہے, وہ 9C کا ایکیوزڈ ہے, سیشن سے اس کی بیل خارج ہوئی, ہائی کورٹ میں گیا تو ہائی کورٹ میں ڈی بی میں لگی اس کی بیل. تو ہم نے پوچھا کہ ڈی بی میں کیوں, تو وہاں پہ یہ لا پوائنٹ یہ سمجھ آیا کہ کیونکہ 9C ہے اور 9C کے کیسز کی جو اپیل ہے وہ کیونکہ نیچے سے ڈیسائیڈ ہوئی ایس جے یا سیشن سے اس کو سزا ہو گئی تو اس کی اپیل وہ بھی ڈی بی میں آئے گی. تو جو اپیل کا بیسیکلی فورم ہوگا وہاں پہ بھی اس کی اپیل جو ہے وہ انٹرم کیا کہتے ہیں اسے, انٹرم بیل وہ ڈیسائیڈ ہوگی. نہیں سر, اس میں بات یہ ہے کہ جب ایک سزا ہوتی ہے سر تو مختلف لاز میں مختلف باتیں لکھی ہوئی ہیں سر کہ جو یہ اپیل ہے سنگل بینچ سنے گا یا ڈبل بینچ سنے گا. سر اب آپ نے نارکوٹکس کے کیس کی جو مثال دی نا, سر اس نارکوٹکس کے لا میں 48 سیکشن میں ہی لکھا ہوا ہے سر کہ اس کے خلاف اپیل ہوگی, سر چاہے کوئی بری ہو یا سزا ہو, اس آرڈر کے خلاف اپیل ہوگی اور اپیل ڈبل بینچ سنے گا. اس میں اسپیسیفکلی مینشن کیا گیا ہے, اور وہاں پہ پری اریسٹ آفٹر اریسٹ کی بات نہیں, وہاں سسپینشن آف سینٹینس کی بات ہوگی کہ وہاں پر اس سزا یافتہ بندہ تو اریسٹ ہو کے چلا گیا. لیکن سر ہمارا ملزم جو ہے وہ ابھی اس نے تو انویسٹیگیشن جوائن نہیں کی, وہ تو ابھی جسٹ رجسٹر ہوا ہے کیس اور اس کے نیچے سے یہ پری اریسٹ تھی, پری اریسٹ اس کی خارج ہوئی تو وہ ہائی کورٹ میں گیا اور وہ ڈی بی میں لگا کیس. نہیں ایسا نہیں ہے, وہ سنگل بینچ ہی جو ہے نا بیلیں, سنگل بینچ جسٹس ہز لارڈشپ خرم صادق صاحب کی سرکولیٹ ہوئی ہے ججمنٹ کہ اس کی جو پہلے یہ سنی جاتی تھی بیلز جو ہے نا ڈبل بینچ میں, اب جو ہے نا ان کی اس ججمنٹ کے مطابق جو ہے نا وہ بیلز جو ہے نا وہ سنگل بینچ سنتا ہے اور جو کیسز ہیں کنوکشن کے جو کیسز ہیں وہ ڈبل بینچ سنتا ہے. بالکل ٹھیک سر. اب سر دوسرا جو ہے ہمارا پروٹیکٹیو بیل کا کانسیپٹ, اس کے لیے لگا ویڈیو رکھ لیں. کوئی نہیں سر, میں ادھر ہی بتا دیتا ہوں, بڑے سارے انگریڈینٹس یہی پری اریسٹ بیل والے. بالکل ٹھیک سر. اب وہ جو بیل کا کانسیپٹ ہے پری اریسٹ بیل کا کہ اپنے کنسرنڈ سب ڈویژن سر میں جا کر جہاں ایف آئی آر درج ہوئی ہے وہاں کے سیشن جج ہیں, اگر ہیڈ کوارٹر ہے تو سیشن جج صاحب کے پاس اپلائی کرنی ہے, اگر وہ تحصیل ہے تو وہاں کے ایڈیشنل سیشن جج کے پاس جا کے اپلائی کرنی ہے پری اریسٹ بیل, پروٹیکٹیو بیل, پری اریسٹ بیل, پری اریسٹ. اگر یہ مینڈیٹری ہے کہ پری اریسٹ جس تھانے میں ہے اس کی متعلقہ سب ڈویژن میں پری اریسٹ بیل دائر ہوگی, متعلقہ اے ایس جے کے پاس, متعلقہ اے ایس جے ہیں یا سیشن جج ہیں وہ ہیں. لیکن اکیوزڈ اگر سمجھتا ہے
کہ میں اپنے متعلقہ اگر ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے پاس نہیں پہنچ پاؤں گا اور راستے سے ہی گرفتار ہو جاؤں گا جی تو وہ کسی بھی ہائی کورٹ سے جا کر سر پروٹیکٹیو بیل کرا سکتا ہے، کیونکہ کورٹ آف فرسٹ انسٹنس جو بنتی ہے پری ارسٹ بیل کی وہ تو سیشن اور ایڈیشنل سیشن جج کی کورٹ ہے. بالکل ٹھیک سر. ڈائریکٹلی ہم پری ارسٹ بیل ہائی کورٹ میں دائر نہیں کر سکتے. سر پروٹیکٹیو بیل، اینٹیسپیٹری بیل اس کو ہوتی ہے کہ اگر متعلقہ عدالت میں پہنچنے کا سے پہلے گرفتاری کا ڈر ہو تو ایک ملزم پروٹیکٹیو بیل کے لیے ہائی کورٹ میں اپلائی کر سکتا ہے. بالکل سیم وہی گراؤنڈز لکھے جائیں گے، عدالت اس کو انٹرٹین کرے گی. ہائی کورٹ انٹرٹین کرنے کے بعد فاصلہ دیکھ کر کہ متعلقہ عدالت کتنے فاصلے پر ہے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن کی یا 5 دن کی، جتنا بھی وہ مناسب سمجھے گی اس کو پروٹیکٹیو بیل دے دی جائے گی کہ اس کو متعلقہ عدالت پہنچنے کے لیے 3 دن کی ایڈ انٹرم پروٹیکٹیو بیل دی جاتی ہے. اور اس کو ڈائریکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی متعلقہ عدالت میں جا کے پری ارسٹ بیل دائر کریں اور اس دورانیے میں اس کو گرفتار نہ کیا جائے. وہ جو بیل بانڈز ہائی کورٹ ان سے لے گی وہ بیل بانڈز متعلقہ عدالت میں ہائی کورٹ بھجوا دے گی، خود بھجوا دے گی تاکہ وہ جو گیون ٹائم ہے اس میں ایکیوز اگر آ جائے تو وہی بیل بانڈز جو پروٹیکٹیو بیل والے ہیں وہ شمار ہو جائیں گے اس کے ایڈنڈم کے لیے. اگر وہ اس دن تک پروٹیکٹیو بیل اویل کرنے کے بعد 3 دن 4 دن کا جو ہائی کورٹ نے ٹائم دیا ہے وہ اویل کرنے کے باوجود بھی متعلقہ عدالت میں جا کے پری ارسٹ بیل نہیں کراتا تو جو بھی ایک کاروائی ہے ضامن کے خلاف 514 کی جو کاروائی ہوتی ہے وہ کورٹ جو ہے نا انیشیٹ کر دے گی اپنی لیگل. تو پری ارسٹ میں اور پروٹیکٹیو بیل میں صرف یہ فرق ہے کہ پری ارسٹ بیل جو ہے نا متعلقہ عدالت سے مل جاتی ہے، پروٹیکٹیو بیل وہ ایک غیر متعلقہ عدالت ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ پورے پنجاب میں ایک بندے کو ڈر ہو کہ میں یہاں پر گرفتار ہو جاؤں گا، حالانکہ بینچز ہیں لاہور میں، ملتان میں، پنڈی میں، بھاولپور میں، اور وہ کہیں کسی بھی ہائی کورٹ سے جا کے پروٹیکٹیو بیل کر کے اپنی متعلقہ عدالت میں پری ارسٹ بیل دائر کرے گا. کسی دیگر پروونس میں بھی ہو سکتا ہے، دیگر پروونس میں بھی جا کر اپلائی کر کے آئے گا وہی اپنی گراس روٹ لیول کی ایڈیشنل سیشن جج یا سیشن جج کی کورٹ میں، وہاں آ کے پری ارسٹ دائر کرے گا اور فائنل آؤٹ کم بھی اس کا وہی نکلے گا. اچھا فرض کرو اس نے سر ہائی کورٹ کراچی اس نے بینچ سے اپنا کروایا ہے، اس نے پروٹیکٹیو بیل کروائی ہے، تو پنجاب میں وہ اپنی متعلقہ جو اس کا ASJ کی کورٹ ہے وہاں آئے گا یا پہلے ادھر اپنا کسی بینچ میں پنجاب کی کسی بھی یعنی ہائی کورٹ کے کسی بینچ میں وہاں پہ آ کے، جس طرح ایک پرنسپل سیٹ کی بجائے ہمارا بہاولپور بینچ ہے، اس نے پروٹیکٹیو بیل بہاولپور بینچ سے کروائی ہے اور وہی بینچ اس کے متعلقہ جات بھجواتا ہے متعلقہ اس کی کورٹ کے اندر، تو کیا دوسرے صوبے کی جو ہائی کورٹ ہے اس کا بینچ متعلقہ صوبے کی ہائی کورٹ کے پاس بھجوائے گا وہ جو متعلقہ جات جس کا ذکر آپ نے کیا ہے، یا متعلقہ جو ہے اس کا ASJ یا سیشن جج کی کورٹ میں بھجوائے گی؟ وہ بھجوائے گی تھرو ہائی کورٹ، لیکن آنے متعلقہ ایڈیشنل سیشن جج کے پاس ہے، یعنی وہ فورم اگر سیم ہے تو اس کے پاس آئے گا اور وہاں سے آگے چلا وہاں سے تھرو، کیونکہ وہ ہائی کورٹ کے تھرو بھیجے گی، لیکن آئے گی گراس روٹ لیول پہ، وہ بانڈز آ جائیں گے جہاں پہ اس نے الٹیمیٹلی پری ارسٹ بیل کرانی ہوگی. بالکل ٹھیک. تو وہاں آ کے وہ اپنی پری ارسٹ بیل کرائے گا. اس کو ہم پروٹیکٹیو بیل بھی کہتے ہیں، اینٹیسپیٹری بیل بھی کہتے ہیں. سر ایک آپ نے ورڈ یوز کیا تھا انٹرم پوسٹ ارسٹ بیل، جی سر، وہ بھی ہو جائے ساتھ. یہ ایک بڑی زبردست پروویژن ہے. کسی بھی انٹرویو میں کسی بھی بندے کو کنفیوز کرنے کے لیے یہ کویسچن کیا جا سکتا ہے، اور اس کویسچن کو تمام جو ہماری آڈینس ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، دیکھنے والے، وہ سمجھ لیں کہ انٹرم پوسٹ ارسٹ بیل کا جو کانسیپٹ ہے وہ 86 کرمنل پروسیجر کوڈ کے سیکشن میں دیا گیا ہے. 86 CRPC 86 میں انٹرم بھی ہے اور پوسٹ ارسٹ بھی ہے. یہی ہے سر الجھن، یہی ہے. اب یہ کیا چیز ہے انٹرم پوسٹ ارسٹ بیل، کیا ہوتی ہے اور اس کا سیکشن کون سا ہے؟ سیکشن میں نے آپ کو بتا دیا 86 کرمنل پروسیجر کوڈ ہے سر. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ فرض کریں کسی دیگر ضلع میں FIR درج ہوتی ہے سر، فرض کریں ملتان میں FIR درج ہو گئی، ایکیوز جو ہے
यहाँ पर बहावलपुर में वो फिर रहा था सर। मुल्तान की पुलिस ट्रेस करते करते आकर बहावलपुर में उसको गिरफ्तार कर लेती है सर। जब उसको गिरफ्तार कर लिया, अब हो सकता है कि इतना टाइम ना हो कि यहाँ से वो मुल्तान में मुतलका मजिस्ट्रेट के पास जो है ना वो विद इन टाइम पहुँच जाएं। सर। ऑड आवर्स इसमें ज़्यादा देर लग सकती है। तो यहाँ की पुलिस पहले तो अप्लाई करेगी कि हम यहाँ से सफरी रिमांड, ट्रांजिटरी रिमांड लें सर। ताकि हम मुतलका अदालत में पेश कर सकें। राइट सर। हाई मुल्तान पुलिस यहाँ पे मुल्तान पुलिस ने यहाँ बहावलपुर में गिरफ्तार किए, सफरी रिमांड की दरखास्त, सफरी रिमांड की वो दरखास्त बनाए फिर रहे थे सर। अब यहाँ पर अगर एक बेल एप्लीकेशन लिख दी जाए, इंटरम पोस्ट अरेस्ट बेल सर लिख के मुतल्लिका सेशन जज साहब को, सर अभी वो बहावलपुर में ही है पुलिस, बहावलपुर में पुलिस है सर, उसी कोर्ट रूम, कोर्ट प्रेमिसेस में है और सफरी रिमांड की दरखास्त भी एंटरटेन कर रही है वो कोर्ट। हाँ जी। सर। अगर एक इंटरम पोस्ट अरेस्ट बेल की सेशन जज साहब को बेल एप्लीकेशन दी जाए कि दीगर जिले का ये एक्यूज है सर, यहाँ पर उसको पकड़ लिया गया है और ऑफेंस जो है वो बेलेबल है, सर। मेरे मुल्जिम को अगर रिहा कर दिया जाए तो मैं मुतलका अदालत में जाकर अपना केस जो है ना वो फेस करने के लिए तैयार हूँ, सर। तो उसको उसी वक्त वही कोर्ट इंटरटेन करके, सेशन कोर्ट, सेशन जज साहब की पावर है ये जी, किसी मैजिस्ट्रेट की नहीं, ठीक। तो उसको बेल बॉन्ड्स लेकर उसी वक्त रिहाई कर, ना बहावलपुर में एफआईआर हुई जी, ना यहाँ का मुल्जिम, सिर्फ गिरफ्तार यहाँ हुआ है। बिल्कुल। लेकिन सेशन डिवीजन को ये 86 सेक्शन के तहत अख्तियार है कि वो उसकी पोस्ट अरेस्ट बेल की इंटरम बेल ले लेगी कि आप जाएं मुतलका अदालत से फिर जाकर बेल कराएं या मुतलका अदालत में जाके आप ट्रायल फेस करें। बिल्कुल ठीक। अगर तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है सर, तो आर्गुमेंट में भी उसी तरह सुनेगी कि जैसे मुतलका अदालत में वही बेल बहावलपुर के सेशन जज साहब के पास दायर होगी कि ये मुल्तान का केस है, मुल्तान का एक्यूज है, यहाँ पे पुलिस गिरफ्तार किया और यहाँ से ले जाने लगी है। वो पुलिस के रिकॉर्ड को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सुनेगी और उसको इंटरम बेल पोस्ट अरेस्ट पे रिहा कर देगी कि आप जाएं और मुतलका अदालत से जाकर अपनी बेल दायर करें और वहाँ से जो मेरिट पर होगी वो आप जाके वहाँ पे आर्गुमेंट करें और अपनी रेमेडी अवेल करें। अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस भी हो, नॉन बेलेबल ऑफेंस भी हो तो उसमें अगर रिहाई के ग्राउंड्स बंद, एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं, बिल्कुल ठीक, इंटरम पोस्ट अरेस्ट बेल एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं है। अगर वो देखते हैं कि भी कुछ ग्राउंड्स ऐसे बनते हैं कि इससे अगर बेल बॉन्ड्स ले लिए जाएं तो फिर ये मुतलका अदालत में जाकर, हो सकता है वो जो मुल्जिम बहावलपुर में फिर रहा है उसको पता ही ना हो कि मेरे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस मेरे पीछे है। तो ऐसे जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था कि लिबर्टी है, फेयर ट्रायल है, डिग्निटी है, अचानक से ऑफिस में बैठे हुए बंदे को पता चलता है कि पुलिस ने मुझे क्यों पकड़ा है, कोई एफआईआर दर्ज हुई है। नोटिस, एफआईआर दर्ज होने से पहले किसी मुल्जिम को नोटिस तो नहीं दिया जाता। तो इसलिए ये इंटरम पोस्ट अरेस्ट बेल दीगर इलाकों में अगर कोई गिरफ्तारी होती है दूर दराज, तो सेशन जज का ये अख्तियार है कि वो उस बंदे को उस पुलिस की कस्टडी से रिहा कर देगा, बेल बॉन्ड्स ले लेगा और वही बेल बॉन्ड्स मुतलका अदालत में भिजवा दिए जाएंगे, वहां जाएगा, वहां पे प्री अरेस्ट बेल कराएगा और फिर अपना प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा। तो ये इंटरव्यू का एक बड़ा अहम सवाल है कि इन 496, 97, 98 के अलावा कोई बेल का कोई सेक्शन है तो ये 86 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जिसको हम इंटरम पोस्ट अरेस्ट बेल कहते हैं। सर, बेल के हवाले से प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ किस किस तरह के सवाल इंस्पेक्टर लीगल से या दीगर, क्योंकि इन्होंने क्लेम किया है कि हमने 2 साल प्रैक्टिस की है, या किसी दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के अंदर या प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के अंदर जो भर्तियां होती हैं, तो उन कैंडिडेट से बेल के हवाले से कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं? मोस्टली इंटरव्यूज में जो है ना जी, ये कहा जाता है कि बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने के ग्राउंड्स को 4-5 बताएं। बिल्कुल ठीक। आज हमने जो डिस्कशन मुख्तलिफ वीडियोस में की है वो बेल को ग्रांट करने के हमने आर्गुमेंट्स जो है ना वो हमने बता दिए। स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स भी होते हैं, प्रोहिबिटरी क्लास वाले भी होते हैं, नॉन प्रोहिबिटरी क्लास वाले भी होते हैं,
माइनर, वुमेन, ओल्ड एज, सिक, फर्दर इंक्वायरी, जैसे हमने, ये है बेल ग्रांट के ऑर्डर आर्गुमेंट्स। अब पैनल ये भी कह सकता है कि 489F है केस, इसकी बेल रिजेक्शन के ग्राउंड्स बता दें, 3-4 बता दें, तो वहां पर हमारा जो कैंडिडेट है वो वहां पे यही बताएगा कि उल्ट कर दे, उनको उल्ट करेगा। उल्ट कर दे। उल्ट का भी इस तरह है कि वो आर्गुमेंट्स डिफरेंट होते हैं रिजेक्शन के भी। जैसे हम 489F की बात करते हैं, वहां उसकी सजा 3 साल है, तो वो जो 497(1) तो कहता है कि जिसकी 10 साल से कम सजा हो उसको रिहा बेल दे दी जाए। इसको हम उल्टा से करेंगे कि ये एक आदी मुल्जम है, इसके खिलाफ सेम नेचर की 5-6 और FIRs भी हैं, ये एक्सेप्शन में फॉल करता है, लिहाजा ये अगर नॉन प्रोहिबिटरी क्लास में भी फॉल करता है तो भी इसकी बेल जो है ना वो खारिज बनती है। दूसरा आर्गुमेंट हम ये करेंगे कि ये एक डॉक्यूमेंट्री ऑफेंस है, इसके सिग्नेचर्स भी मैच हो चुके हैं बैंक से, इसने चेक देना भी साबित है, और चेक की कंसीडरेशन में इसका जो है ना पैसे लेना भी साबित है, जिसका अलहदा से डॉक्यूमेंट मौजूद है कि इतने पैसे, क्योंकि इसने बैंक से ही ड्रॉ कर लिए थे, चेक दिया था पैसा, वो बैंक स्टेटमेंट भी मौजूद है। इसके खिलाफ 161 की स्टेटमेंट्स गवाहान की भी मौजूद है, रिकवरी मेमो बनाया गया है, बैंक के जो मैनेजर का जो है ना इसके खिलाफ स्टेटमेंट मौजूद है कि इसका अकाउंट है और इसका अकाउंट इतने अरसे से ये बंद है, और ये कनेक्ट करता है। फिर हम जब आर्गुमेंट्स को सम अप करते हैं वो यही कहते हैं कि ये नॉमिनेटेड इन FIR है, स्पेसिफिक रोल है इसका पैसे लेने का और चेक साइन करके देने का, विटनेसेस इस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को सपोर्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन में ये इन्वॉल्व पाया गया है, इसके खिलाफ जो है ना वो सफिशिएंट मटेरियल है फॉर कन्विक्शन, और ना ही इसको कोई फर्दर इंक्वायरीज में फॉल करता है, ना ही कोई स्टैट्यूटरी ग्राउंड इसमें फॉल करता है, लिहाजा इसकी बेल नहीं बनती, इसकी बेल प्री मैच्योर है, अर्ली स्टेज है, लिहाजा इसकी बेल जो है ना खारिज की जाए। तो ये आर्गुमेंट्स जो है ना अगर आप विद इन 2-3 मिनट्स अपने पैनल को बताएंगे तो मैं नहीं समझता कि कल आपको जो है ना सीट सलाम कर रही होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये तमाम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ डिटेल थी बेल के कॉन्सेप्ट के हवाले से। हम अपने तमाम स्टूडेंट्स को रोड मैप के साथ साथ वो तमाम ज़्यादा राह देने की कोशिश करते हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आने वाले कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी होता है। अगर आप भी हमारे सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप अपनी सिलेक्शन को यकीनी बना सकते हैं। इंशाल्लाह अगर आप हमारे पास आते हैं तो आपका ये सफ़र मुख्तसर भी होगा और आसान भी। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ बख्शे। अस्सलाम वालेकुम।